السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قلب، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی 20ویں اور آخری قسط۔ میں اذلان کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ بہت ریزروڈ رہتا تھا۔ اپنی پرسنل سپیس کے معاملے میں تو وہ بہت زیادہ پوزیسو تھا، خاص کر اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، کالج کے دنوں کی بات ہے۔ وہ بولا تو ان دونوں کی نگاہیں اذلان پر تھی۔ وہ بظاہر سامنے کھڑے آدمی سے بات کر رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار اس کی جانب رخ کرتی تھیں۔ وہ یہاں سے ان کی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کی نظریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ یہاں تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ کالج کا آف ٹائم تھا۔ ہم سب پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے، تب ایک لڑکا اذلان کی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تصویریں بنا رہا تھا۔ ماس مسکرا رہا تھا، جیسے وہ سب یاد کرتے بہت مزہ آ رہا ہو۔ بلیو می زویا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گاڑی سے دور کیا، اسے دھمکی دی کہ اگر وہ دوبارہ اس گاڑی کے آس پاس بھی نظر آیا تو اس کا سر پھوڑ دے گا۔ پر اس لڑکے کو بھی شاید اپنا سر پیارا نہیں تھا۔ وہ اگلے دن پھر وہیں تھا، اور اب کی بار اذلان کی کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا، ساتھ اونچی اونچی آواز میں کوئی گانا بھی گا رہا تھا۔ زویا کا حلق خشک ہو گیا۔ جتنا وہ اذلان کو جانتی تھی، اسے علم تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بس پھر اذلان کا پارا ہی ہو گیا۔ اس نے اس لڑکے کا سر پکڑ کر میری گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ اپنی گاڑی کے لیے تو وہ بہت زیادہ پوزیسو تھا نا۔ زویا نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دور کھڑے اذلان کو اب بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ نہ جانے یہ ماز حسن اسے کون سے ایسے راز بتا رہا تھا جو وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر زویا نے پوچھا، زیادہ کچھ نہیں، بس اس لڑکے کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، بس تھوڑا بہت، یعنی کچھ زیادہ ہی، خون نکلا، پھر پٹی وغیرہ کروائی، 5 ٹانکے لگے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لڑکے نے اذلان کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ وہ اپنے کالج کے دنوں میں ایسی بہت سی لڑائیاں دیکھ چکی تھی، اور پھر بار بار دونوں فریقین جب ایک دوسرے کی ٹانگیں اور بازو نہیں توڑ لیتے تو انہیں چین نہیں ملتا تھا۔ نہیں، وہ بہت ڈھیٹ انسان تھا۔ اس نے اذلان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس دن کے بعد سے تو روزانہ دروازے کے پاس کھڑا اذلان کا انتظار کرتا تھا، جیسے کوئی عاشق یونیورسٹی کے باہر اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ وہاں کھڑا اونچی آواز میں دوستوں والے گانے بھی گاتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، مطلب اذلان نے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ پھر بھی اسے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ آپ ہی سے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اصل حیرت تو تمہیں تب ہوگی جب میں تمہیں اس لڑکے کا نام بتاؤں گا۔ اس کا انداز محسوس ہونے والا تھا۔ زویا کی بھویں ناسمجھی میں سکڑی۔ کون؟ عمیر افندی؟ اب کی بار زویا کو ٹھیک ٹھاک حیرت کا جھٹکا لگا۔ بے اختیاری اسے عمیر کے ماتھے پر موجود پرانی چوٹ کا نشان یاد آیا تھا۔ تو پھر ان کی دوستی کیسے ہوئی؟ تم اسے جانتی تو ہو، ایک بار کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کیا، ہر جگہ ہمارے پیچھے پیچھے چلا آتا۔ سب سے پہلے آصف سے دوستی ہوئی، اور بس اس کے بعد ہم سب سے دوستی کرنا آسان ہو گیا۔ ہمیں بھی اس کی کمپنی اچھی لگتی تھی، بس شروع میں بات بات پر اس کی گانا گانے والی عادت سے چڑھتی، پر آہستہ آہستہ ہمیں اس کی بھی عادت ہو گئی۔ زویا مسکرائی تھی۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب آفس میں وہ بے سری آواز میں گانا گا رہا تھا۔ خیر، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ماز نے گہرا سانس لیا۔ آس پاس کی چیزوں سے جیسے انہیں سروکار نہیں تھا۔ میں بس تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ تم سے شادی کے بعد بہت بدل گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر نہیں ہوتا۔ میں نے اس میں ایک نیا اذلان دیکھا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر سے وہ پرانا اذلان نہ بن جائے۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا، پچھلی باتوں کا اثر ہولے ہولے زائل ہو رہا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ زویا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ جب سے واپس آیا ہے بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کے ذہن میں بس آصف کا بدلہ لینے کی دھن سوار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سب میں وہ خود کو نہ کھو دے۔ انتقام کی آگ میں اکثر روحیں جل جاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا اذلان کی روح جل جائے۔ اسے سب سے صرف تم ہی بچا سکتی ہو زویا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ وقت لگے گا، مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ماں سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ ادھر سے رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب وہ لوگ وہاں سے فارغ ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ دونوں سڑک کنارے چلتے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آس پاس ان کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور آواز بس زویا کی ہل کی ٹک ٹک کی تھی۔ اذلان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ خلاف معمول وہ بہت خاموش تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مدھم آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے چہرہ نہیں اٹھایا اور اس کی طرف دیکھے گئی۔ وہ سمجھ جائے گا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
ایک تو پتہ نہیں اس آدمی کی آنکھوں میں ایسا کون سا اسکینر لگا تھا جو وہ اس کی ہر بات بنا کہے جان لیتا تھا۔ اذلان بغور اسے دیکھ رہا تھا، اتنی خاموش تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر اب دفتر وہ چلتے چلتے رک گیا، چہرہ اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں چاندنی کے بنے مجسمے لگتے تھے۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ اس کے اچانک سوال پر حیران ہوا تھا۔ کچھ کھنکارا، کچھ دن سوگ مناؤں گا، پھر دوسری شادی کر لوں گا۔ فوراً جواب آیا تھا، آنکھوں میں شرارت رقم تھی۔ تم تم بہت برے ہو۔ زویا نے اس کے بازو پر دھپ لگائی۔ پھر وہ ہوا جس کے لیے اذلان عباس کو اپنی پچھلی بات پر پچھتانا پڑا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ اذلان بھونچ کر رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات پر رونے لگ جائے گی۔ اس کا مذاق اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ زویا، کیا ہوا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھامنا چاہا تو زویا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ دوسری شادی کر لو گے اور… وہ بولتے بولتے رکی، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ بھیگی آنکھیں سامنے کھڑے شخص کا دل زنجیروں میں جکڑ رہی تھی۔ میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا… تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا، مطلب تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے باہر آ رہے تھے۔ اصل میں وہ بس رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماس کی باتوں سے اس کا دل اداس ہو گیا تھا اور تب سے اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اب ذرا سا موقع ملا تو جیسے سہارا مل گیا تھا اور اسی طرح روتے ہوئے سڑک کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اذلان اپنی جگہ پر کھڑا جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہا ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آس پاس کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ورنہ کل کے اخبار میں یہ سارا منظر چھپا ہوتا۔ اس نے گردن ذرا سی ترچھی کیے زویا کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، البتہ رونے کی رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، نرمی سے کہا۔ زویا نے جواب نہیں دیا، وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ اب شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار ہر چیز کا الزام اسے ہی دے دیتی تھی۔ اس کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو اسی کو معافی مانگنی پڑتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اسی بات پر رونے لگ جاؤ گی۔ لو جی، کر لو بات۔ مطلب وہ ادھر خود کو ملامت کر رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا اتنی سی بات، مطلب دوسری شادی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اتنی سی بات؟ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی زائل ہو گئی۔ تمہارے لیے یہ اتنی سی بات ہوگی، میرے لیے نہیں۔ اس نے ہتھیلی کی پت سے آنسو صاف کیے۔ میری طرف دیکھو زویا۔ زویا نے نظر اٹھائی، دونوں کی نگاہیں ملی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی ہوگا؟ اس ایک سطر میں بہت سے سوال تھے۔ کیا وہ کبھی اسے کچھ ہونے دے گا؟ کیا وہ کبھی دوسری شادی کرنے کا سوچے گا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ مر جائے؟ زویا نے سارے سوالات اپنے ذہن میں دوڑائے۔ جواب ایک ہی تھا، نہیں۔ اس نے گھیری آواز میں کہا۔ ایک یقین سا تھا جو اس شخص پر اسے محسوس ہوتا تھا، موت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ نیلی آنکھیں شہد رنگ آنکھوں پر جمی تھیں۔ میں نے زندگی میں واحد عورت سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو زویا۔ میں نے بہت صبر کے بعد تمہیں حاصل کیا تھا اور اب جب تم میری زندگی میں ہو تو تمہیں لگتا ہے میں کسی اور عورت کا خیال بھی اپنے ذہن میں لاؤں گا؟ اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت تھی۔ زویا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس آدمی کی محبت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ چاندنی آہستہ آہستہ پگھل کر ان دونوں مجسموں پر پڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری اذلان، آئی ایم ریئلی ریئلی سوری۔ ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اذلان نے جیب سے رومال نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے رومال لے کر چہرہ صاف کیا۔ پانی چاہیے؟ اذلان کی آواز میں فکر تھی۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ گڈ، اب تم مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کے لیے تم رو رہی تھی۔ اسے شک ہوا اس کے رونے کی اصل وجہ کچھ اور تھی جو وہ اسے چھپا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا اس ایم این اے کے بیٹے نے کچھ کہا ہے؟ اسے ماس پر شک گزرا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ پوری پارٹی میں جانے کیا گزر بسر کرتی رہی تھی۔ وہ کیوں کچھ کہے گا؟ زویا نے اسے گھوڑا۔ ایک تو پتہ نہیں اس آدمی کا دماغ اتنا کیوں چلتا تھا۔ بس میرا رونے کو جی چاہ رہا تھا، کندھے اچکاتے اطمینان سے بتایا۔ ماشاء اللہ، مطلب ادھر چاہے دوسرے بندے کی جان جا رہی ہو اور جناب کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ ان کا دل چاہ رہا تھا۔ اذلان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تو اس نے آئی برو اچکائے۔ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ زویا کامران اور وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے رہے۔ پھر تم ایک مجسمے کو کھڑا ہوتا پاؤ گے۔ اس نے دوسرے مجسمے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ چلیں۔ نیچے بیٹھے مجسمے نے اس بات میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں رکھ دیا تھا۔
وہ اب ساتھ ساتھ چلتے گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ وہ ہیل پہننے کے باوجود بھی اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ تم اتنی اونچی ہیل پہن کر چلنے سے تکتی نہیں ہو؟ اصلان کی نظروں نے اس کے پیروں سے چہرے تک کا سفر کیا تھا۔ میں ان ہیلز کے ساتھ پیدل اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر کر سکتی ہوں۔ ہم لڑکیوں کو ہیلز کے معاملے میں انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کرو۔ وہ مسکرائی تھی۔ گاڑی تک پہنچنے تک وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سنتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس لمحے اس نے اعتراف کیا۔ چاندنی کے مجسمے اب آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ مظہر حسن کمرے میں آئے تو نائلہ بیگم الماری کے سامنے کھڑی اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ پر ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں ان کے کپڑے تھے۔ مظہر حسن کے ذہن میں ایک اندیشہ سا لپکا۔ وہ خاموشی سے چلتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکے اور اپنے کفلنگز اتارنے لگے۔ نائلہ بیگم نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی تھیں۔ پھر وہ الماری سے ایک شال نکال کر مڑی اور اسے طے کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مظہر حسن نے عام سے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہری، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی سے دور جا رہی ہوں۔ طلاق کی دھمکی تو آپ مجھے دے چکے ہیں، بہت جلد طلاق بھی دے دیں گے، تو اب میرا اس گھر میں رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ وہ سب بولتے ہوئے انہیں کس قدر تکلیف ہوئی تھی صرف وہی جانتی تھیں۔ آپ کی دی ہوئی کوئی بھی چیز میں اس گھر سے نہیں لے جا رہی۔ ہر چیز آپ کے لاکر میں محفوظ رکھی ہے۔ چاہے تو میرے جانے سے پہلے تسلی کر لیں اور مظہر حسن ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان کے سامنے آ کر رکے اور ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ جو آگے کچھ کہنے والی تھیں ایک دم ساکت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں نائلہ، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ نرمی سے بولے اور نائلہ کا پورا وجود پتھر ہو گیا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا تھا تو آپ کو بیوی کا درجہ بھی دینا چاہیے تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ملال تھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اپنی ساری زندگی وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو ترس گئی تھی اور آج بول رہے تھے تو کس لمحے میں؟ آپ جانتے بھی ہیں اتنے سالوں میں آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ آپ کی ایک محبت بھری نگاہ کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں۔ ہر بار آپ کے دھتکارنے پر مجھے کس قدر تکلیف ہوئی آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکالنا چاہے مگر مظہر حسن نے گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنی اولاد سے محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ میں نے سوچا ہی نہیں آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ نائلہ بیگم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر روتے روتے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ انہیں تھامے کھڑے تھے اور وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کے آنسو بہاتی رہی۔ مظہر حسن نے گہرا سانس لیا۔ ان کے رشتے میں چاہے ابھی بہت سی مشکلات اور غلط فہمیاں تھیں، انہیں یقین تھا ایک نہ ایک دن ہر چیز اپنے معمول پر آ جائے گی۔ آخر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اس دوپہر وہ کمرے کی بالکنی میں کرسی پر بیٹھی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھام رکھا تھا جس میں سے وقفے وقفے سے گھونٹ بھر لیتی تھی۔ دفتن سامنے ٹیبل پر رکھے فون کے میسج کی ٹون بجی۔ اس نے کتاب رکھ کر فون اٹھایا تو دیکھا اذلان کی طرف سے میسج آیا تھا۔ چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ آس پاس کی ہر شے بے معنی ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، مجھے لگا کہ جناب مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ زویا نے آنکھیں گھمائی۔ ایک تو یہ شخص اور اس کی خوش فہمیاں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے قیمتی وقت میں تمہارے بارے میں سوچوں گی؟ اوہ، تو کیا کر رہی تھیں آپ اپنے قیمتی وقت میں؟ زویا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر آس پاس نظر دوڑائی۔ ایک دم دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ مووی دیکھنے کا سوچ رہی تھی۔ کون سی مووی؟ وہ اذلان کم تفتیشی آفیسر زیادہ لگ رہا تھا۔ ٹائٹینک جواب لکھ کر سینڈ کیا۔ دوسری جانب سے کچھ دیر جواب نہیں آیا۔ زویا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ایک تو اذلان کو تنگ کرنے میں الگ ہی مزہ آتا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می اب تم اس جیک کے لیے پھر سے آنسو بہانے والی ہو۔ وہ ویسے سے اندازہ لگا سکتی تھی وہ مووی کا نام سن کر کس قدر جھنجھلایا ہوگا۔ تو ہینڈسم لوگوں کے لیے ایک آدھ آنسو بہا ہی سکتی ہوں نا۔ ماشاء اللہ، بس یہی کسر باقی تھی، شوہر کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ شوہر جناب جیلس ہو رہے ہیں؟ کاش وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ پاتی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اذلان لکھ کر بھیجا۔ ایک بار پھر میسج دیکھ لیا گیا تھا مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ اب کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟
اس کے نمبر پر کال ملائی، اس نے پک نہیں کی۔ اوف! زویا نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا کروں میں اس آدمی کا؟ وہ آفس میں آیا تو زویا کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ لاؤنج میں سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ زویا نے اس دوران اسے مخاطب کیا تو اذلان نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی باتوں کا جواب دیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ اٹھی تو اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اداس سی شکل بنائے کچن میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے نکلی تو اذلان لاؤنج میں نہیں تھا۔ یقیناً کمرے میں گیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے اوپر آ گئی تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سیاہ کوٹ ایک طرف پڑا تھا، سیاہ شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک مڑے، اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ وہ شدید تھکن زدہ سا لگ رہا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسے ذرا فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے آنکھیں موندے سوال کیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ نہیں، بدم آواز میں بڑبڑائی۔ اذلان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میرون رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، رف سے جوڑے میں باندھے، وہ اس وقت پوری طرح اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ اس طرح دیکھو گی تو ناراض کیسے ہو پاؤں گا؟ اس نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ یہاں آؤ۔ صوفے پر سیدھا ہوتے اذلان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، پھر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ اذلان نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے خود سے لگایا۔ اس لمحے میں ایک سکون تھا جو اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ I'm sorry۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کے وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ کس لیے؟ تم مجھ سے ناراض تھے نا؟ اچھا، کب؟ لا علمی ظاہر کی۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ تم ناراض نہیں تھے؟ نہیں۔ تم سے تو اذلان عباس چاہ کر بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سب کیا تھا اور مجھے نظر انداز کیوں کر رہے تھے؟ اسے بس یہی بات ستا رہی تھی۔ اذلان جھک کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چنتا سیدھا ہوا۔ میں تمہیں تنگ کرنا چاہ رہا تھا اور تم یہ رنگ پہن کر سامنے آ گئی۔ اگر ایک بار بھی تمہیں دیکھ لیتا تو سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب تم… وہ کچھ بولتے بولتے رکی۔ اچانک جیسے کچھ یاد آیا، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ جل گیا؟ وہ ایک دم سیدھے ہوتے بولی۔ اب تک تو پکا جل گیا ہوگا۔ کھڑے ہو کر پریشانی کے عالم میں دروازے کی جانب لپکی تھی۔ کیا جل گیا ہوگا؟ اذلان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں چولہے پر کھانا رکھ کر آئی تھی، تمہاری باتوں کی وجہ سے بھول گئی۔ اب تک تو پکا جل گیا ہوگا۔ وہ تقریباً بھاگتے کچن میں آئی تھی۔ فوراً چولہا بند کرتے ڈھکن اٹھایا تو اندر سے مسالوں کی خوشبو کے بجائے دھوئیں نے استقبال کیا۔ اس نے کھانستے ہوئے ہاتھ جھلا کر دھوئیں کو ادھر ادھر کیا۔ راستہ صاف ہوا تو کھانے پر نظر پڑی۔ وہ صرف جلا ہی نہیں بلکہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اذلان کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا بآسانی اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ جل گیا؟ وہ روحان سے ہوئی۔ کتنی محنت سے بنایا تھا اس نے، اور ذرا سی لاپرواہی سے اس کی ساری محنت کوئلہ ہو گئی۔ تمہیں کچن میں آنے کا مشورہ کس نے دیا؟ گھر میں اتنے ملازم کس لیے ہیں؟ اسے اپنی بیوی کی عقل پر افسوس ہوا تھا۔ تم مجھ سے ناراض تھے تو میں نے سوچا اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں۔ اماں کہتی ہیں مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ نہایت سمجھداری سے بتایا تھا۔ آپ تو پہلے ہی یہاں ڈیرا جما کر بیٹھی ہیں جناب، اب راستہ بنا کر کیا کریں گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو زویا اس کی جانب گھومی۔ پر میں نے کتنی محبت سے بنایا تھا۔ کیا بنا رہی تھیں؟ اذلان نے ایک بار پھر جھانک کر کھانے کو دیکھا۔ وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ کون سی ڈش تھی۔ پاستا، زویا نے منہ لٹکائے بتایا۔ پھر تو شکر ہے جل گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈیئر وائف، مجھے پاستا نہیں پسند، اور اگر آج یہ جلتا نہ تو مجھے مجبوراً کھانا پڑتا۔ تمہیں پاستا نہیں پسند؟ زویا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ جو وہ بنا رہی ہے وہ اذلان کو پسند ہوگا بھی یا نہیں۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا تو زویا نے فوراً سر پر ہاتھ مارا۔ پھر تو اچھا ہوا جل گیا۔ اذلان نے اس کے سر کے اس حصے کو انگلیوں سے مساج کیا تھا جہاں اس نے ابھی ہاتھ مارا تھا۔ شام کو وہ دونوں ڈاکٹر شاہد نثار سے ملنے آئے تھے۔ وہ آج کافی دیر تک ان کے گھر ٹھہرے رہے تھے۔ رات کا کھانا بھی دونوں نے ان کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ اس سارے وقت میں اذلان کافی خاموش رہا۔ ڈاکٹر شاہد نے اندازہ لگایا وہ پہلے کی طرح بات بات پر انہیں طنز بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، جیسے اندر ہی اندر کچھ تکلیف دے رہا ہو۔ انہوں نے کئی بار اسے وجہ پوچھی، اس نے ہر بار انہیں ٹال دیا تھا۔ وہ گھر جانے لگے تو ڈاکٹر شاہد نے زویا کو اپنے پاس روکا۔ میری بات دھیان سے سننا زویا، انہوں نے کہتے ہوئے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو داخلی دروازے کے پاس کھڑا مسز شاہد کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔
यहाँ से वो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था। पता नहीं इसने तुम्हें ये बात बताई है या नहीं, पर आज से कुछ साल पहले अज़लान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जो उसे आज तक परेशान करता है। मैं बहुत बार उससे पूछ चुका हूँ, पर वो मुझे कुछ नहीं बताता। और अब वो रुकी। ज़ोया का दिल डूब कर उभरा। अब वो आसफ की मौत की वजह से डिस्टर्ब रहने लगा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, बस अंदर ही अंदर इस आग में जलता रहेगा। उन्होंने ज़ोया के हाथ थाम लिए थे। इस सब में वाहिद तुम हो जो इसे जलने से बचा सकती हो। इसका सहारा बनो। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। इसे खुद को अपने हाथों से ज़ाया मत होने देना। उनकी बातें सुनकर उसे अपनी और मास की गुफ्तगू याद आई थी। वो भी अज़लान के मुतल्लिक कुछ ऐसा ही कह रहा था। मैं हमेशा उसके साथ हूँ मामू, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। उसने यकीन दहानी करवाई, जबकि अंदर ही अंदर वो ये सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो अज़लान ने डॉक्टर शाहिद से भी छुपा रखी थी। 2 दिन बाद उमैर के साथ उसी हॉस्पिटल आया जहाँ वो पिछले 6 माह तक एडमिट रहा था। उसे हॉस्पिटल लाने की तारीख से लेकर उसके यहाँ से जाने तक की सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर हासिल की। गार्ड से फ्लैश ड्राइव लेने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठे। उमैर ड्राइविंग सीट संभाले, जबकि अज़लान फ्रंट सीट पर गोद में लैपटॉप रख के बैठा था। उसने फ्लैश ड्राइव यूएसबी से कनेक्ट की थी। तुम्हें यकीन है किसी को तुम्हारे जिंदा होने की खबर थी? उमैर ने गाड़ी सड़क पर डालते हुए पूछा। हाँ, और ये वही है जिसने एक्सीडेंट की रात वाली रिकॉर्डिंग वाइप करवाई थी। अगर वो मेरे जिंदा होने के मुतल्लिक जानता था तो ज़रूर मुझे देखने हॉस्पिटल भी आया होगा। अज़लान की नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं। कितनी देर गुजरी उसे वहाँ एक भी काबिल गौर चीज़ नज़र न आई। उससे अपना अंदाज़ा गलत साबित होता महसूस हुआ। तभी स्क्रीन पर दिखाई देते कॉरिडोर में चलते लोगों में से एक शनासा चेहरा दिखाई दिया। वो आसपास नज़रें घुमाता चल रहा था। अज़लान ने आंखें सुगेड़ी। स्क्रीन पर वो आदमी अब इसी कमरे के सामने आकर रुकता दिखाई दिया जिसमें अज़लान को रखा गया था। वो एक पल को रुका, फिर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता दिखाई दिया। अज़लान ने गहरा सांस लेते वीडियो पॉज कर दी थी। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ। ये शख्स वाकई उसके जिंदा होने के बारे में जानता था, पर उसने ये खबर सबसे छुपा रखी थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आईजी शाकिर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा माथे पर बल डाले सामने बैठे अज़लान से पूछ रहा था। वो जब से आया था खामोशी खामोशी से जांचती निगाहों से उसे देख रहा था। तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उसने आंखें सुकेड़ते पूछा। क्या नहीं बताया? यही कि मैं जिंदा हूँ। वो इत्मीनान से बोला तो शाकिर ने लब खींच लिए। उसे हैरत नहीं हुई थी। वो जानता था अज़लान एक ना एक दिन इस बारे में ज़रूर जान लेगा। मैंने ये तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था। तो क्या एक्सीडेंट वाली रात की फुटेज भी तुमने गायब करवाई थी? शाकिर ने इस बात में सर हिलाया। मैंने फुटेज में देखा था जब वो लड़के तुम्हें वहाँ से लेकर जा रहे थे। तुम्हें ढूंढने में मुझे थोड़ी मुश्किल तो ज़रूर हुई थी, मगर जब तुम मिले तो तुम कोमा में थे। सबको लगा तुम मर गए हो, तो मैंने उन्हें यही समझने दिया। मैंने ही सबको कहा था कि तुम्हारी डेड बॉडी गाड़ी के साथ जल गई। मैं चाहता था जब तक तुम मुकम्मल रिकवर नहीं कर लेते, तुम्हारे जिंदा होने की खबर को खुफिया रखा जाए। अगर तुम्हारे दुश्मनों को खबर हो जाती तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। शाकिर की बातें सुनकर उसने गहरा सांस लेते कुर्सी की बुध से टेक लगा दी। वो ठीक कह रहा था। उसकी हिफाजत के लिए एक इस वक्त यही बेहतर था। उसके जहन में 2 दिन से शायद शाकिर की बातें सुनकर उसने गहरा सांस लेते कुर्सी की बुध से टेक लगा दी। वो ठीक कह रहा था। उसकी हिफाजत के लिए इस वक्त यही बेहतर था। उसके जहन में 2 दिन से डॉक्टर शाहिद की बातें कहीं अटकी हुई थीं। ऐसा क्या हुआ था अज़लान के साथ जो उसे आज तक परेशान करता था? अपने कमरे की बालकोनी में रीलिंग पर हाथ रखे खड़ी इसी के बारे में सोच रही थी। हर शय खामोश और उदास सी लग रही थी। तभी कोई उसे खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, और वो उसकी मौजूदगी हमेशा की तरह महसूस कर चुकी थी, मगर मुड़ी नहीं। उसने आहिस्ता से अपने दोनों बाजू ज़ोया के दाएं बाएं रीलिंग पर जमाए और उसके बालों पर थोड़ी टेकाई। ज़ोया ने लहजे भर को आंखें मूंदी, जैसे उसे महसूस किया हो। यहाँ यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? अज़लान ने उसके बाएं हाथ की पुष्प पर नरमी से उंगली फेरी। एक बात पूछूं? उसने उल्टा सवाल किया। और ऐसा और ऐसा पहली बार हुआ था जब वो कुछ पूछते हिचकिचा रही थी। अज़लान ने इजाज़त दी तो ज़ोया ने थूक निकली। वो पिछले 2 दिन से उसने पूछना चाह रही थी, पर हर बार उसके सामने आने पर खामोश हो जाती। मगर अब मज़ीद नहीं। अगर वो उसे कुछ छुपा रहा था, ख़ासकर जो उसे परेशान कर रहा था, तो ज़ोया के लिए वो जानना बेहद ज़रूरी था। तुम्हारे मुतालिक कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाई?
जो तुमने मुझसे छुपाई हो? आखिरकार पूछ लिया। उसके हाथ पर जलती अजलान की उंगली वहीं साकित हो गई। पूरा जिस्म तनाव का शिकार हो गया, जैसे जोया ने भी बखूबी महसूस किया। तुमसे डॉक्टर साहब ने कुछ कहा है? उसे जैसे बोलने में सदियां लगी थी। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम मुझे इस बारे में बताओ। जोया ने रीलिंग पर रखे उसके हाथों को देखा। उसने मुट्ठियां भींच रखी थीं, जैसे ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा हो। उसने नरमी से उसका दायां हाथ थामकर उसकी बंद मुट्ठी को खोला, फिर अपने हाथ की उंगलियां उसकी उंगलियों से लेस करते अपना सर अजलान की जानिब मुड़ा था। अगर कोई बात तुम्हारे दिल पर बोझ है तो तुम उसे मुझसे बांट कर दिल हल्का कर सकते हो। वो गर्दन उठाए उसकी आंखों में देख रही थी और वो नजरें झुकाए खामोशी से उसे तक रहा था। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। आसमान पर चमकते चांद सितारों ने उसका जवाब सुनने के लिए दम साध लिया। कुछ राज बहुत भारी होते हैं जोया, इंसान को पूरा का पूरा झुका देते हैं। मैं इसका बोझ तुम्हारे सर पर नहीं देना चाहता। अजलान तुम वो कुछ कहने लगी थी, मगर अजलान ने उसकी बात काट दी। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। क्या इस बात का ताल्लुक तुम्हारे उन नाइटमेयर से है? उसने शादी के बाद एक रात अजलान को सोते में अजीब अंदाज में बड़बड़ाते देखा था। फिर जब वो उठा तो जिस्म पसीने में शराबूर था। वो इसकी इस हालत को समझ सकती थी। उसे जब आसफ से मिलने से पहले ख्वाब में बचपन का वो वाक़या दिखाई देता तो उसकी हालत भी ऐसी हो जाती थी। तब उसने अजलान से वजह पूछी थी, पर उसने बहाना बनाकर टाल दिया। अजलान ने उसे देखते इस बात में सर हिला दिया। जोया का दिल डूब कर उभरा। उसने गहरा सांस लेते खुद को मजीद सवालात करने से रोका। वो अगर फिलहाल इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहता था तो ठीक है, वो भी उसे वक्त देगी। तुम बख्तावर के साथ क्या करोगे? उसने मौजू तब्दील करना बेहतर समझा। इनके हाथ अभी तक एक दूसरे से जुड़े थे। तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? वो हैरान हुई, फिर लहजे भर कर सोचा। दिमाग में धमाका हुआ। उसे एक मूवी का सीन याद आया। मैं सबसे पहले उसके ऑफिस की बिल्डिंग को आग लगाती। अजलान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। ये आइडिया ज़रूर आपके खूबसूरत दिमाग में इन फजूल फिल्मों को देखकर आया होगा जनाब। वो जैसे महसूस हुआ था। मुझे ये मत बुलाया करो। जोया ने नाक सिकोड़ी। क्या आप? नहीं, ये जनाब। जो आपका हुक्म। उसने सर हल्का सा झुकाया। जनाब। आखिर में इजाफा भी कर दिया। जोया ने लब भींचे मुस्कुराहट दबाई। वो कुछ कहने लगी थी जब कमरे में पड़ा उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। मैं वापस आकर तुम्हें बताती हूँ। वो मसनूई खफगी दिखाते कमरे में चली गई। उसके जाते ही असलान ने जेब से फ़ोन निकाला। उमेर की चैट खोलकर मैसेज टाइप किया। पेट्रोल की कीमत क्या है आजकल? रात के 2:30 बजे का वक्त था। शहर की सड़कें इस वक्त सुनसान पड़ी थीं। हर तरफ खामोशी का राज था। ऐसी ही खामोशी बख्तावर उस्मान के महल में छाई थी। उसके कमरे में आओ तो नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली थी। वो बेड पर औंधे मुंह लेटा सो रहा था। तभी साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा, जिसमें उसकी नींद में खलल डला था। उसने लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। बाजू पर बना तीर का निशान मध्यम रोशनी में भी वाज़ेह था। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया था। हेलो। नींद के बायस उसकी आवाज़ बोझल थी। दूसरी जानिब से हैदर इज्जत में कुछ कह रहा था। बख्तावर की आंखें एक झटके से खुली। क्या बकवास कर रहे हो? वो एकदम धाड़ा। महल के दरो दीवार कांप उठे। वो कंबल उतारकर फौरन बेड से नीचे उतरा। ठीक 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी अपने ऑफिस की बिल्डिंग के सामने रुकी थी। वो बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने उसके ऑफिस की बुलंदोबाला इमारत पूरी तरह आग की लपेट में थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस, आसपास कोहराम मचा हुआ था। सब आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगे थे, मगर ये एक नामुमकिन सी बात लगती थी। वो आंखों में चिंगारियां लिए अपने इतने सालों की मेहनत को यूं राख होता देख रहा था। हैदर ने दूर से उसे देखा तो तेज तेज कदमों से चलता उसके सामने आकर रुका। बॉस, वो किसने किया है ये सब? उसने हैदर की बात काटी। लहजा बहुत खतरनाक सा था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस कह रही है कि आग पर काबू पाने के बाद ही सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। बख्तावर ने सख्ती से मुट्ठियां भींच ली। अंदर, बहुत अंदर वो जानता था कि सबके पीछे किसका हाथ हो सकता था। उन्हीं से जरा दूर अंधेरे साए में तुम्हें एक दरख्त के नीचे खड़ा एक हेबला दिखाई देगा। स्याह लिबास, सर पर स्याह हुडी गिराए, वो अंधेरे का ही हिस्सा लगता था। उसकी नजरें आसमान की जानिब उठते धुएं और आग के सुर्ख शोलों पर थीं।
اس کی نیلی آنکھوں میں وہ شعلے پانی میں آگ جیسا منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں اب واپس آ جانا چاہیے اذلان، وہاں زیادہ دیر تک رکنا سیف نہیں۔ اس کے کان میں لگے آلے میں سے عمیر کی آواز گونجی۔ وہ خاموش رہا۔ ویسے تمہیں اچانک اس بلڈنگ کو آگ لگانے کا کیا خیال آیا؟ یہ ہمارے پلان میں تو نہیں تھا۔ اس کی پچھلی بات کا جواب نہ پا کر عمیر نے سوال داغا۔ بس کسی کی خواہش تھی اور میں اس کی خواہش رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر کان میں سے ایئر پیس نکال کر جیب میں ڈالا۔ ایک آخری نظر بختاور کی بربادی پر ڈال کر وہ مڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح وہ لاؤنج میں بیٹھی ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اچانک ایک نیوز چینل پر چلتی خبر دیکھ کر اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اسکرین پر بختاور کے آفس کی بلند و بالا عمارت کو دکھایا جا رہا تھا جو کل رات آگ کی شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ اس وقت تو آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، کوئی جانی نقصان بھی نہ ہوا تھا، مگر عمارت بری طرح جل گئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کسی نے بلڈنگ میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ ایسا کرنے والا کون تھا یہ کوئی نہیں جان پایا تھا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکا، لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ وہ فوراً ریموٹ ٹیبل پر پٹکتی کھڑی ہوئی، سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتے اوپر آئی۔ اس کا رخ اسٹڈی کی جانب تھا، کانوں میں ابھی تک رپورٹرز کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اذلان اسٹڈی میں صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر وہ کسی آدمی سے میٹنگ کرتا، اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہ جو اسکرین پر نظر آتے آدمی سے کچھ کہنے والا تھا، آواز پر گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑی تھی، لب نیچے اور آنکھیں، ان شہد رنگ آنکھوں میں غصہ تھا یا شاید شک۔ اسکرین پر نظر آتا آدمی کچھ بولا تو اذلان نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا ریاض، اس نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ٹیبل پر رکھا۔ زویا آہستہ سے چلتی اس کے سامنے آ کر رکی۔ وہ صوفے پر بیٹھا، گردن اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ میں کیا دیکھ کر آ رہی ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ لڑاکا عورتوں والے انداز میں گویا ہوں۔ تم باہر سے آ رہی ہو اور میں اندر بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا تم کیا دیکھ کر آئی ہو؟ وہ جان کر انجان بن گیا۔ میں ابھی نیوز پر بختاور کی جلی ہوئی بلڈنگ دیکھ کر آ رہی ہوں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ افسوس سے سر ہلایا۔ آگ کس نے لگائی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ زویا نے آنکھیں سکوڑتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لگتا ہے کسی پروفیشنل انسان کا کام ہے۔ وہ پرسکون سا بیٹھا اندازے لگا رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے آئیبرو اچکائے۔ اذلان کی نظریں اس پر جمی تھیں، اس کے چہرے کے اطراف میں جھولتی سیاہ لٹیں اذلان کی توجہ بھٹکا رہی تھیں۔ تمہارے بالوں کا رنگ تو مجھے بہت پسند ہے، بے اختیار کہہ بیٹھا۔ زویا نے شہد رنگ آنکھیں مزید چھوٹی کی۔ اور میں تمہارے بال نوچ لوں گی اگر تم نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں جناب، اس نے کہتے ہوئے سر اس کے سامنے ہلکا سا جھکا دیا۔ مسکراتی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ زویا نے گہرا سانس لیا، اسے باتوں میں جیتنا واقعی ناممکن تھا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں وہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ کیا پوچھ رہی ہو؟ یہی کہ تم نے بلڈنگ کو آگ کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ تم یہی چاہتی تھی۔ میں کسی کی جان لینا چاہوں گی تو کیا تم وہ بھی لے لو گے؟ آپ بس حکم کریں، حکم کی تعمیل کرنا تو میرا کام ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زویا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ یہ آدمی ہر بار اسے لاجواب کر دیا کرتا تھا، پر اگر بختاور کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جانتا نہیں ہوگا؟ سوالیہ بروچ گیا۔ وہ جانتا ہے زویا؟ زویا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پر تم فکر مت کرو، بہت جلد وہ اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے۔ اس کی آواز میں عزم تھا۔ زویا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر شاہد اور ماس کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ ایک بات کہوں؟ اس نے پوچھا تو اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں یہ جنگ تمہارے لیے بہت ضروری ہے اور میں ہر لمحے تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، مگر وہ رکی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ اس سب میں تم خود کو مت کھو دینا۔ میرے لیے اس بدلے سے زیادہ تم اہم ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ سب میں تمہاری روح جل جائے۔ سیاہی کا ایک نقطہ بھی اگر دل پر پڑ جائے تو روح کو سیاہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہیں سیاہ نہیں ہونا ہے اذلان۔ وہ متفکر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی توقع کے برعکس وہ مسکرا دیا۔ پریشان مت ہو زویا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا کبھی نہیں ہوں گا۔ اس نے تسلی دی تو وہ مسکرا دی تھی۔ اس کے لیے اس کی ایک تسلی ہی کافی تھی۔ فرعون کے محل میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، موت جیسا سناٹا۔ ہر شے ساکت تھی۔ ایسے میں وہاں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے بختاور کے اندر ایک شور سا برپا ہوا۔
बुरी आंखों में सुर्खी रत जगह की गवाही दे रही थी। वो कल रात से इसी पोजीशन में एक ही जगह बैठा था। जहन के पर्दे पर आग में लिपटी बिल्डिंग बार बार लहरा रही थी। वो उसकी बरसों की मेहनत थी, जिसे एक ही रात में राख कर दिया गया था। आपने बुलाया बॉस? तभी सोफे के पीछे हैदर आ खड़ा हुआ था। मख्ताबर की निगाहें छत पर लटके फानूस पर थीं। अब वक्त आ गया है हैदर। किस चीज़ का? हैदर के माथे पर बल पड़े। खेल शुरू करने का। मख्ताबर की बुरी आंखें इस लम्हे स्याह थीं। बसात बिछ चुकी थी, अब बस पहली चाल चलनी थी। और फिर खेल शुरू। इनसे दूर अगर तुम शहर के एक दूसरे इलाके में आ जाओ, जहाँ जेल की सख्त दीवारों पर पड़ती धूप अंदर मौजूद हर जी रूह को गर्मी से झुलसा रही थी। ऐसे में अंदर का रुख करो तो वहाँ सलाखों के पीछे बहुत से कैदी दिखाई देंगे। कोई तपती गर्मी में भी फर्श पर आस-पास से बेगाना होकर सो रहा था। कोई कैदी एक सेल से ऊंची आवाज में बोलता और किसी दूसरे सेल में मौजूद कैदी उसकी बातों का जवाब दे रहा था। कुछ कैदी उनकी बातों से हंस रहे थे और कुछ उनकी आवाज़ों से बेजार होकर चेहरा मोड़े बाहर देख रहे थे। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के हमरा एक सेल के सामने आकर रुका। यहाँ का माहौल बाकी सेल से ज़्यादा ज़रा मुख्तलिफ था। दाएं जानिब दीवार के साथ एक नरम सा बिस्तर लगा था। पास ही एक रूम रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था। कोने में कुर्सी और एक फर्शी पंखा रखा था। वहां बैठा कैदी फोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। जब इंस्पेक्टर ने सलाखों को बजाते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया, उसने चेहरा मोड़ा। आंखों में हैरत उभरी। इंस्पेक्टर को देखकर नहीं, उसके साथ खड़े अजलान को देखकर। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई अशरफ। वह मुस्कुराया। इंस्पेक्टर ने सेल का दरवाजा खोला और उसे इशारा किया। वो अंदर दाखिल हो गया। मलिक अशरफ ने फ़ोन बंद करते साइड पर रखा, फिर मशकूक नज़रों से उसे देखा, जो कुर्सी उठाकर उसके सामने बैठ चुका था। इंस्पेक्टर दोनों हाथ बांधे बाहर खड़ा था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बिस्तर पर दीवार से टेक लगाए बैठे अशरफ ने आंखें सिकोड़े पूछा। या फिर मेरी बदहाली का तमाशा देखने आए हो? बदहाल तो खैर तुम कहीं से नहीं लग रही। अजलान ने आसपास निगाह दौड़ाई। अशरफ तलखी से मुस्कुरा दिया। इतने अरसे से इन बंद सलाखों के पीछे रहकर मैं खुशहाल भी नहीं हूँ। तुम यहाँ अपनी वजह से हो। न तुम बख्तावर का साथ देते, न आज इस हाल में होते। उसने कंधे उचकाते हकीकत का आईना दिखाया। अशरफ ने लब भींच लिए। यहाँ क्या लेने आए हो? उसने अपना सवाल दोहराया। अजलान घुटनों पर ऊँगलियाँ रखे आगे को झुका। बख्तावर के खिलाफ तुम्हारे पास जो सबूत हैं, वो तुम मुझे दोगे और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कौन से सबूत? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या लगता है तुम्हें मैं जानता नहीं हूँ? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम इतने बेवकूफ़ हो नहीं जितने लगते हो। इतना अरसा तुमने उसके साथ काम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे ना किए हों। अशरफ कुछ लम्हे जांचती निगाहों से उसे देखता रहा। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? उसने मुझे इतनी बुरी तरह फंसाया कि मैं खुद भी इतना अरसा कोशिश करने के बाद यहाँ से निकल नहीं पाया। मैं तो तुम्हें यहाँ से निकाल भी नहीं रहा। अजलान ने इत्मीनान से कुर्सी से टेक लगाई। अशरफ के माथे पर मजीद पल गहरे हुए। तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दो, जल्दी वो सलाखों के पीछे होगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। कंधे उचकाते बताया था। अशरफ तलखी से हंसा। क्या लगता है तुम्हें ये सब इतना आसान है? अगर इन सबूतों का कुछ हो सकता तो क्या मैं अब तक उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल ना कर चुका होता? बख्तावर उस्मान की पहुंच बहुत अंदर तक है। वो इन सबूतों के बाहर आने से पहले ही उन्हें मिटाने का इंतजाम कर लेगा। उसकी बात पर अजलान मुस्कुरा दिया। और वल्लाह क्या जानलेवा मुस्कुराहट थी। इन सबूतों को कब कहाँ कैसे पहुंचाना है, ये मेरा काम है अशरफ। तुम इसकी फिक्र ना करो। अशरफ ने गहरा सांस लिया जैसे फैसला कर रहा हो। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया। दोस्त पर भरोसा किया तो आज इन सलाखों के पीछे हूँ। आज एक बार फिर दुश्मन पर भरोसा भी कर देख लेते हैं। उसने फ़ोन पर अपने ख़ास आदमी का नंबर डायल किया। अजलान खामोशी से उसे देखता रहा। अशरफ ने फ़ोन पर अपने आदमी को सारे सबूत वहाँ लाने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उम्मीद है अजलान अब्बास खान तो मुझे मायूस नहीं करोगे। वो उसे देखते मुस्कुरा दिया। कब्रिस्तान हमेशा की तरह इस वक्त भी सुनसान पड़ा था। वो आसफ की कब्र के पास बैठी थी, साथ कुछ बोल रही थी। वो लाउंज में सोफे पर इसी तरह बैठा था। उसके पीछे हैदर खड़ा उसी को देख रहा था। हमें अगर अजलान को हराना है तो उसकी कमज़ोरी को पकड़ना होगा बॉस। हैदर की बात सुनकर वो मुस्कुराया। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी पसंदीदा औरत होती है और इस दुनिया में अजलान अब्बास की पसंदीदा सिर्फ एक ही औरत है और वो है उसकी बीवी।
اس کی آنکھوں کے سامنے کئی منظر لہرائے جب اس نے زویا اور اذلان کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے اذلان نے سارے ثبوت عمیر کو دیے اور انہیں کہاں کیسے منظر عام پر لانا تھا اسے سمجھا دیا۔ تھوڑی دیر لگے گی مگر میں کر لوں گا، عمیر نے تسلی دی تو وہ گھر آ گیا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، ہم اس کی بیوی کو نقصان پہنچائیں؟ حیدر نے ابرو چکائے۔ نہیں، اس کے ذریعے اذلان عباس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تم بس زویا کو میرے پاس لے آؤ، وہ آ گئی تو اذلان خود چل کر آئے گا۔ حیدر نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور مڑ گیا۔ وہ آج قبرستان دیر تک ٹھہری تھی۔ آصف کی باتیں، اس کے ساتھ گزرے لمحے چاہے اسے کم ہی میسر آئے تھے مگر وہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے جنہیں یاد کرتے وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ جانے کتنی دیر گزری، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پرس کندھے پر لٹکایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آس پاس اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی قبرستان کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو کھینچا۔ زویا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ ذرا بھی آواز کی تو یہیں گردن اڑا دوں گا۔ کسی نے اس کی گردن پر پسٹل رکھی۔ پیچھے کھڑے شخص نے کان میں لگے آلے کو دبا دیا تھا۔ اذلان عباس کی کمزوری اب ہمارے ہاتھ میں ہے باس۔ اس سے پہلے زویا کچھ سمجھ پاتی، حیدر نے اس کے سر پر گن دے ماری اور زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اذلان گھر پہنچا تو زویا کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ملازم سے پوچھا تو پتہ چلا قبرستان گئی تھی۔ وہ اس کے نمبر پر کال ملاتا نیچے لاؤنج میں آ گیا تھا جہاں باقی گھر والے بیٹھے تھے۔ بیل جا رہی تھی مگر زویا نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ جواب ندارت۔ کیا ہوا اذلان؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ عباس خان کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ وہ فضیلہ بیگم اور خدیجہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زویا قبرستان گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی، اس نے صوفے پر بیٹھتے بتایا۔ پر اسے تو گئی کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ خدیجہ بھی پریشان ہو گئی۔ تم فکر نہ کرو خدیجہ، زیادہ شاید ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو، فضیلہ بیگم نے تسلی دی تھی۔ اذلان تم ڈرائیور کو کال کر کے دیکھو، عباس خان نے کہا تو اس نے ڈرائیور کو کال ملائی۔ ذہن میں ایک خوفزدہ سرائیت کرنے لگا۔ فون چھوٹتے ہی اس نے ڈرائیور سے زویا کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ قبرستان میں ہے اور ہمیشہ کی طرح باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اذلان نے اسے فوراً اندر جا کر زویا سے بات کروانے کو کہا۔ ڈرائیور قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آصف کی قبر کے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ صاحب زویا میڈم تو یہاں نہیں، اس نے کہا تو اذلان عباس کو لگا کسی نے اس کی جسم سے روح کھینچ لی۔ کیا مطلب وہاں نہیں؟ اس نے آواز کو بمشکل نارمل رکھا۔ میڈم یہاں نہیں ہے، میں نے آس پاس بھی دیکھ لیا ہے۔ تم وہیں آس پاس اسے ڈھونڈو، اگر وہ ملے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، اس نے کہتے ہی کال کاٹی۔ اذلان کیا ہوا؟ عباس خان نے اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ اس نے ان سب کو دیکھا، ان کے چہروں پر پریشانی تھی۔ ڈیڈ وہ زویا، وہ کچھ کہنے لگا تھا جب اچانک ہاتھ میں پکڑا فون تھر تھرایا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے ایک تصویر بھیجی گئی تھی۔ اس نے تصویر کھولی اور اسے دیکھتے ہی اگلا سانس لینا بھول گیا۔ تصویر زویا کی تھی جس میں وہ ایک کرسی سے بندھی تھی، آنکھیں بند اور گردن ایک جانب کو ڈھلکی تھی، ماتھے سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اب تم جانو گے اذلان عباس، کسی قیمتی شے کو کھو دینا کیسا لگتا ہے۔ نیچے ایک پیغام لکھا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کا کام تھا۔ فون پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی، ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اذلان، عباس خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ زویا کی تصویر دیکھ چکے تھے۔ میں اس کی جان نکالوں گا ڈیڈ۔ وہ غصے سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب عباس خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ 18 سال پہلے والی غلطی مت دہرانا اذلان۔ ان کی آواز میں کس قدر تکلیف تھی صرف وہی جانتے تھے۔ اذلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں میں پل بھر کو ایک تکلیف سی ابھری تھی، بس پل بھر کو۔ 18 سال پہلے یہ سب میری ایک غلطی کی وجہ سے شروع ہوا تھا ڈیڈ، اور آج 18 سال بعد میں اسے ختم کروں گا، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عباس خان بے بسی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ فضیلہ بیگم بے چینی سے ان کی جانب بڑھی۔ اور کس غلطی کی بات کر رہا تھا یہ؟ کیا ہوا تھا 18 سال پہلے؟ عباس خان نے گہرا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا تھا۔ جو راز وہ پچھلے 18 سالوں سے ان سے چھپائے ہوئے تھے، آج اسے بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پلکیں بوجھل اور سر بھاری سا محسوس ہوا۔ پہلے پہل تو منظر دھندلا گیا تھا، پھر پلکیں جھپکائی تو آس پاس ہر شے واضح ہوئی۔
وہ ایک تاریک سا کمرہ تھا جس کے وسط میں پڑی کرسی کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک کھڑکی تھی جس میں سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ اسے پہلے تو سمجھنے میں دقت ہوئی کہ آخر کہاں تھی، پھر آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو سب کچھ یاد آنے لگا۔ اذلان عباس کی کمزوری اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے باس۔ قبرستان میں اس نے آخری الفاظ یہی سنے تھے۔ پھر وہ سر پر کچھ لگنے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ بہت مضبوطی سے کرسی سے بندھی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ پھر ایک جگہ اس کی نگاہیں ساکت ہوئیں۔ وہاں دیوار سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار کے کش لگاتا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ وہ بری سنجیدہ آنکھیں زویا کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ زویا کو خود کو دیکھتا پا کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیسی ہو زویا کامران؟ مجھے بھول تو نہیں گئی؟ اس نے سگار کا کش لگایا۔ تمہارے جیسے بے رحم انسان کو میں کیسے بھول سکتی؟ اس نے دانت پیسے۔ آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ ایک دم ہنسا۔ بے رحم؟ وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ زویا کے ماتھے سے نکل کر گردن پر بہتی خون کی لکیر خشک ہو چکی تھی۔ میں اگر بے رحم بنا ہوں تو مجھے ایسا بنایا گیا ہے، وہ بھی تم سب نے۔ تم سب نے میرے ساتھ برا کیا اور مجھے برا بنا دیا۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، انسان خود کو اپنے ہی ہاتھ سے ضائع کرتا ہے۔ زویا نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ برا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے بختاور، پر اس برے کے بعد جب ہم راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقریر اچھی ہے مگر افسوس کہ مجھ پر اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ ہوگا بھی کیسے؟ زویا کے لہجے میں افسوس تھا۔ جب انسان کا قلب سیاہ ہو جائے تو اس کی روح اسی پل مردہ ہو جاتی ہے۔ تمہارا قلب سیاہ ہو چکا ہے بختاور، اور اسی سیاہی نے تمہیں فرعون بنا دیا۔ فرعون تو میں واقعی ہوں زویا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھونا چاہا تو زویا نے بے اختیار چہرہ پیچھے کیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ غصے سے پھنکاری، آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھی تھیں۔ اس وقت تم میری قید میں ہو، وہ کہتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں، اور بتاؤ ذرا کون آئے گا تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے؟ زویا نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اس کے ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا، مگر اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ہر دور میں ایک فرعون آتا ہے اور خدا ہر بار اسے مٹانے کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ تم بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچو گے۔ کیا واقعی؟ وہ سیدھا ہوا پھر مسکرایا۔ خود کو جتنی تسلیاں دینا چاہتی ہو دے لو، پر کیا تم نے سوچا ہے؟ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ تھیں، اور جب سیاہی روشنی پر قابض ہو جائے تو صرف تباہی مچتی ہے۔ اگر اس بار موسیٰ کو آنے میں دیر ہو گئی تو کیا ہوگا زویا؟ وہ بلند کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زویا کو لگا جیسے لمحہ اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے موبائل پر زویا کی فون کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ اس کی گاڑی دھول اڑاتی سنسان راستے پر رواں دواں تھی۔ ذہن میں بار بار زویا کا خون آلود چہرہ آ رہا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچتا تو لگتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا۔ وہ ایک سنسان فیکٹری تھی، مگر وہاں پہنچ کر جو منظر اس کا منتظر تھا اسے دیکھ کر وہ سانس لینا تو بھول ہی گیا۔ سینے پر یکدم بوجھ سا محسوس ہوا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مطلوبہ بلڈنگ پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھی۔ وہ یکدم دروازے کی جانب بھاگا۔ زویا! وہ اسے پکارتے پوری قوت سے دھاڑا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہاں ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ زویا کو یوں ہار نہیں سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اسی لمحے آگ کا ایک تیز شعلہ اس کی جانب لپکا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوا۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ کسی طرح بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنے میں دیر کر دی۔ وہ ہار گیا تھا۔ نیلی آنکھیں اسی لمحے خاموش ہو گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ویران آنکھوں میں کچھ تھا تو بس سامنے آگ میں جلتے شعلوں کا عکس۔ وہ ساکت وجود لیے نیچے بیٹھ گیا۔ زویا! اس کے لب ہلے۔ آج اس لمحے وہ اپنی زندگی ہار گیا۔ وہ عورت جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی، وہ آج اسے کھو چکا تھا۔ اس کی محبت، اس کی زندگی آج اس کی آنکھوں کے سامنے راکھ ہو چکی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یا اللہ! ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین پر ہتھیلیاں رکھے اس نے سر جھکائے گہرا سانس اندر کھینچا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اذلان! اسی لمحے اس کی سماعت میں زویا کی آواز گونجی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں دوبارہ روح پھونکی ہو۔
وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ وہ سامنے ہی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، چہرے پر خشک خون کی لکیر اور آنکھوں میں نمی لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے۔ حیدر اس کے پیچھے کھڑا تھا، ہاتھ میں پسٹل تھی جسے زویا کے سر پر تان رکھا تھا۔ اذلان نے پلکیں جھپکا کر زویا کو دیکھا، جیسے اپنی بصارت پر یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، سر تا پیر زویا کو دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، ماتھے کی چوٹ کے علاوہ کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ اذلان، زویا نے پکارا تو اس کی نظریں اس کے چہرے تک گئی تھیں۔ دونوں کی نگاہیں ملی، آس پاس ہر شے جیسے بے معنی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ زویا نے اس کے سوال پر اس بات میں سر ہلایا۔ تم دونوں کے یہ فلمی سینز ختم ہو گئے ہوں تو ہم کام کی بات پر آ سکتے ہیں۔ اس نے آواز کے تعاقب میں چہرہ موڑا۔ زویا اور حیدر کے عقب میں بختاور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی پسٹل تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی ابھری، اس پر بختاور کی جان لینے کا جنون سوار تھا۔ تم نے میری بیوی کو یہاں لا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے بختاور۔ بختاور زور سے ہنسا۔ اگر اسے یہاں نہ لاتا تو تم اتنا خوفزدہ کیسے ہوتے؟ یقین جانو آج تمہیں یہاں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر دل کو ایک سکون ملا۔ یہ جنگ ہمارے درمیان تھی، تمہیں اس سب میں زویا کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہ جنگ آصف کو مار کر بہت پہلے ختم کر چکا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اذلان کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ زویا کی نظریں اذلان پر جمی تھیں، دھڑکنوں کی رفتار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اس وقت بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں عباس خان سے اپنے باپ کا بدلہ لے چکا تھا، یہ تو تم تھے کہ جس نے یہ جنگ دوبارہ شروع کی۔ میں نے یہ جنگ اب شروع نہیں کی، اسے 18 سال پہلے میں نے ہی شروع کیا تھا۔ کیا مطلب؟ بختاور نے آنکھیں سکیڑی۔ اذلان نے زویا کی جانب چہرہ موڑا۔ وہ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ اندازہ لگانا چاہ رہی ہو۔ کیا ہوا تھا 18 سال پہلے عباس؟ فضیلہ بیگم نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ عباس خان نے انہیں اور خدیجہ کو دیکھا۔ ان سے ذرا دور ایک عالیشان بنگلے کی جانب آؤ تو وہاں ایک کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے عمیر بیٹھا دکھائی دے گا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیز تیز چل رہی تھیں۔ پولیس کی کئی گاڑیاں اسی فیکٹری والے راستے پر گامزن تھیں۔ اذلان نے وہاں جانے سے پہلے شاکر کو کال کی تھی۔ وہ اور عمیر کیا کرنے جا رہے تھے اس نے شاکر کو بتا دیا تھا، اور اس کے لیے انہیں جلد از جلد بختاور تک پہنچنا تھا۔ وہ اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دے سکتے تھے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر کئی سبز ہندسے اوپر نیچے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ تبھی اسکرین پر ایک تحریر ابھری جس میں کسی چیز کی اجازت مانگی جا رہی تھی۔ عمیر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے یس پر کلک کیا، پھر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر کرسی سے ٹیک لگا دی۔ یہ شو ٹائم تھا۔ آپ ہمیں کچھ بتا کیوں نہیں رہے بھائی صاحب؟ خدیجہ بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ عباس خان نے گہرا سانس لیتے فضیلہ بیگم کو دیکھا۔ 18 سال پہلے عثمان کا قتل میں نے نہیں کیا تھا۔ ان کے انکشاف پر وہاں کھڑی دونوں خواتین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ فضیلہ بولتے بولتے رکی، انہیں جیسے اپنے سوال کا جواب خود بخود سمجھ آ گیا تھا۔ نہیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نیوز چینلز پر معمول کے مطابق خبریں چل رہی تھیں، تبھی اچانک ایک لمحے کو سارے چینلز کی اسکرینیں تاریک ہو گئیں۔ اگلے لمحے اسکرینز دوبارہ روشن ہوئیں، اور اب وہاں خبروں کے بجائے ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں بختاور کے خلاف اشرف سے حاصل کردہ دستاویزات اور ویڈیوز چل رہی تھی۔ کسی ویڈیو میں بختاور کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے غیر قانونی دھندوں میں اس کا ساتھ دینے کو کہہ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ اسلحہ اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں وہ کسی مال پر دھماکہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے آدمی کے سینے میں گولیاں اتار رہا تھا۔ ایسی اور بھی کئی ویڈیوز تھیں جو باری باری چل رہی تھیں۔ وہ سب ایسے تھیں جیسے وہاں پر موجود کسی شخص نے ہر بار خفیہ کیمرے سے وہ سب ریکارڈ کیا ہو۔ عوام، سیاستدان اور پولیس سب ششدر تھے۔ نیوز چینلز کے ہیڈ کوارٹرز پر ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رپورٹرز اور ایڈیٹرز اور کیمرہ مین سب ہنگامی حالت میں کام کر رہے تھے۔ کسی نے ان کے چینلز ہیک کر لیے تھے۔ ان ویڈیو کو بند کرنے کا کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بختاور کے ساتھ ساتھ بہت سے سیاستدان بھی ایکسپوز ہو چکے تھے۔ وہ سب نیوز چینلز والوں کو گالیاں بکتے جھکتے انہیں کال کر کے یہ سب بند کرنے کو کہہ رہے تھے، پر اگر انہوں نے اسے چلایا ہوتا تو بند کرتے نا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا عمیر افندی جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا، چہرے پر کافی عرصے بعد ایسی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کسی کے ذریعے اگر یہ سب عوام تک نہیں پہنچا سکتے تھے تو انہوں نے اپنا ذریعہ خود ہی لے لیا تھا۔
مہرین اور معاذ بھی لاؤنج میں بیٹھے یہ سارا منظر ٹی وی پر دیکھ رہے تھے۔ معاذ حسن بھی حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے عرصے سے سیاست کا حصہ تھے، مگر ایسا کچھ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ گلیوں میں لوگ سڑکوں پر آ چکے تھے۔ بختاور کی تصویریں جلائی جا رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ بختاور ایکسپوز ٹرینڈ میں آنے لگا تھا۔ عدالت کے باہر ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس کے ہتھکڑیاں تھامے دستے بختاور کو گرفتار کرنے اس کے محل نما گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ فرعون کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کو گرانے کی پوری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اور پھر فرعون چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ موسیٰ کی ہوتی ہے۔ زویا جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ اندازہ لگانا چاہ رہی ہو۔ اذلان کی نگاہیں زویا کے چہرے سے ہوتے بختاور تک گئیں۔ وہ بھی آنکھیں سکوڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ 18 سال پہلے عثمان رضا کا قتل میرے باپ نے نہیں کیا تھا۔ اس کی بات سن کر بختاور ہنسا۔ اوہ، تو اب تم کہو گے کہ تمہارا باپ بے قصور تھا اور کسی اور نے میرے باپ کو مارا تھا۔ گریٹ! اسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، ڈیڈ بے قصور ہیں کیونکہ… وہ رکا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیونکہ اس رات عثمان رضا کا قتل میں نے کیا تھا، اس نے اعتراف کیا۔ بختاور کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور زویا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کے لب ہلے، بے یقینی سے، حیرت سے۔ وہ اس انکشاف پر پتھر ہو گئی۔ پیچھے کھڑا حیدر بھی حیران ہوا تھا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بختاور غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ یہ وہ راز تھا جو پچھلے 18 سال سے وہ اپنے اندر دباتا آیا تھا، پر اب مزید نہیں۔ راز بہت بھاری ہوتے ہیں، اور وہ اس راز کا بوجھ اٹھاتے تھک چکا تھا۔ 18 سال پہلے اس رات، وہ بولا تو جیسے اسی رات میں واپس چلا گیا۔ تاریخ تھی 15 نومبر، دن بدھ۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عباس، عثمان رضا غصے سے چلائے اور ہاتھ میں پکڑی گن عباس خان پر تانی۔ 13 سالہ اذلان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اسی لمحے، اس ایک لمحے میں اسے پہلا خیال اپنے باپ کے کھو جانے کا آیا تھا۔ اس نے معاف ہوتے ذہن سے آس پاس دیکھا، نظر اپنے پاؤں کے پاس پڑی گن پر گئی، اور فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ اگلے ہی سیکنڈ اس نے گن اٹھائی اور ایک ساتھ 3 گولیاں عثمان رضا کے سینے پر اتار دیں۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو پلک تک جھپکنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عثمان رضا اگلے ہی لمحے اوندے منہ سڑک پر جا گرے تھے۔ اذلان حیرت سے گنگ کبھی اپنے ہاتھوں اور کبھی عثمان کے خون آلود جسم کو دیکھتا، جیسے اسے خود بھی سمجھ نہ آیا ہو کہ یہ سب اس نے کیا کیا۔ اذلان! عباس خان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گن لے کر دور پھینکی۔ پیچھے کھڑا آصف تھوک نکلتے کبھی اذلان تو کبھی عثمان رضا کے وجود کو دیکھتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ 13 سالہ اذلان خوفزدہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ سب غلطی سے، میں نے جان بوجھ کر نہیں، بس غلطی سے ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عباس خان نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میری طرف دیکھو اذلان، نرم لہجہ۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے۔ نفیر میں سر ہلاتے اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ چاہے جتنا بھی مضبوط تھا، ابھی وہ صرف 13 سال کا تھا، اور اس نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا۔ اس کا خوفزدہ ہونا بنتا تھا۔ اذلان! عباس خان نے اس بار درستی سے کہا تھا۔ وہ یکدم ٹھہر گیا، لب ہلنے بند ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ وہ یکٹک باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو انہوں نے صاف کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس طرح کا خوف دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے بہادر بیٹے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سمجھایا۔ مگر میں نے اسے مار دیا ڈیڈ۔ عباس خان نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے کندھوں پر گرفت مضبوط کی۔ آج یہاں جو کچھ بھی ہوا، اسے بھول جاؤ، انہوں نے آواز مدھم کی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے اذلان، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، یہ بات ہمارے درمیان راز ہے۔ وعدہ کرو تم کسی سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں نا؟ اذلان نے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ڈیڈ، اس نے کہا اور سڑک پر پڑے خون میں لت پت وجود کو دیکھا۔ عباس خان اس رات وہاں موجود ہر شخص کو یہ بات بھول جانے کو کہہ رہا تھا۔ اس کا ہر آدمی ان کے ساتھ وفادار تھا۔ اس رات کے بعد کسی نے دوبارہ اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ آصف بھی اس رات وہیں تھا، مگر اس نے بھی جیسے اس رات کو ذہن سے نکال پھینکا تھا۔
پر ایک اذلان تھا جو وہ سب بھول نہیں پایا تھا۔ اسے اکثر وہ خواب آتا تھا جس میں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوتے، ہر بار تکلیف ایک نئے سرے سے اٹھ کر آتی۔ وہ بھلانے پر بھی کچھ بھول نہیں پایا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بتا کر خاموش ہوا تو بختاور چنگھاڑا۔ زویا کا وجود ساکت ہوا۔ اسے یہ سب دماغ میں بٹھانے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو کیا اسے وہ خواب اسی لیے آتے تھے؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے، پچھلے 18 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب مجھے اپنے کیے پر افسوس نہ ہوا ہو۔ پر یقین جانو، میں نے اس وقت اپنے باپ کے جان بچانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ میری جگہ اگر تم ہوتے تو بھی شاید یہی کرتے۔ اذلان نے آواز کو نرم کیا۔ بختاور کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ زویا نے لب نیچے اذلان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر واقعی ملال تھا۔ ڈیڈ کو تم نے مارا تھا؟ بختاور نے زیر لب کہا۔ وہ خود کو بتا رہا تھا۔ تو پھر تم اب تک کیوں زندہ؟ اس نے کہتے ہاتھ میں پکڑی گن اوپر کو کی اور ٹریگر پر انگلی رکھی۔ نہیں، زویا یکدم چلائی۔ بختاور رک جاؤ۔ اس نے حیدر کی گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا، پر وہ اس کا بازو تھامے کھڑا تھا۔ آج تم اپنے انجام تک پہنچو گے اذلان عباس۔ بختاور یکدم دھاڑا۔ اذلان کی نظریں پسٹل سے زویا کے چہرے تک سفر کر گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چہرے پر بے بسی لیے وہ بار بار بختاور کو روک جانے کا کہہ رہی تھی۔ تم بھلے ہی مجھے مار دو پر زویا کو جانے دو۔ وہ ایک بار پھر بختاور سے مخاطب ہوا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ وہ بری طرح روتے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس بار اسے کچھ ہوا تو وہ واقعی مر جائے گی۔ پلیز ایسا مت کرو، اسے کچھ مت کرنا بختاور، میں تمہاری منت کرتی۔ زویا، اذلان نے اسے پکارا۔ میری طرف دیکھو زویا۔ مگر اس نے نہیں دیکھا۔ وہ بختاور کی منتیں کر رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اذلان کا دل زخمی ہوا۔ بختاور نے دونوں کو دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ کیسا لگتا ہے جب کسی اپنے کی جان جاتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نا؟ تم لوگوں نے مجھے یہی تکلیف دی تھی، اب میری باری ہے۔ اس نے کہکا لگاتے اذلان کے سر پر نشانہ باندھا۔ زویا کا حلق خشک ہو گیا۔ رک جاؤ، وہ بڑبڑائی۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے کچھ کرنا تھا۔ تبھی دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اریج، تم نے اریج کا قتل کیا تھا، وہ پوری قوت سے بولی تھی۔ بختاور اگلے ہی لمحے ساکت ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ حیدر نے اس کی کنپٹی پر پسٹل کا دباؤ بڑھایا تو اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تم نے اس مال میں دھماکہ کروایا اور وہ ماری گئی، وہ بول رہی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا کہا؟ بختاور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بولنے میں جیسے صدیاں لگی تھی۔ زویا نے تھوک نکلی۔ وہ بس اس کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ تم نے اپنی منگیتر کا قتل کیا، جبکہ تم اس سے محبت کرتے تھے، پھر بھی تم نے اسے مار دیا۔ زویا کا سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، بختاور اڑایا۔ ایک یہ بات تھی جسے وہ ساری زندگی ماننے والا نہیں تھا۔ قصوروار وہ تھا، مگر وہ کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں نہیں جانتا تھا وہ اس دن اس مال میں تھی۔ یہ لڑکی آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسے پر مری تو وہ تمہاری وجہ سے ہی نا۔ زویا نے حیدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے بختاور کو دوبارہ مخاطب کیا۔ سوچو ذرا، مرتے وقت اس نے تمہیں پکارا ہوگا۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا جسے وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، اسے اس حال تک پہنچانے والا وہی مرد تھا۔ چپ کر جاؤ۔ حیدر نے اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑا۔ اذلان آگے بڑھنے لگا، مگر حیدر نے زویا کی کنپٹی پر رکھی گن کی جانب اشارہ کیا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ سوچو، جب روز محشر اسے علم ہوگا کہ اسے مارنے والے تم تھے تو وہ کیا کرے گی؟ بختاور کے چہرے پر یکدم سایہ لہرایا۔ زویا، کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے پریشانی کے عالم میں اسے پکارا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تب اس کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ بتاؤ بختاور عثمان۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ یہی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بختاور نے گن کا رخ زویا کی جانب موڑا۔ اگر اسے کچھ کیا بھی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا بختاور۔ اذلان 2 قدم آگے بڑھا، پھر زویا کی کنپٹی پر رکھی گن دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ فی الحال تو میں تمہاری جان نکلتے دیکھ رہا ہوں اذلان عباس۔ بختاور نے تلخ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ جانتے ہو زندگی کا مشکل ترین سفر کون سا ہوتا ہے؟ زویا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔
جب کسی اپنے کی لاش کو ہاسپٹل سے واپس لا رہے ہوں۔ وہ سفر زندگی کا طویل ترین سفر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ آپ اسے سن کیوں رہے ہیں باس؟ اس کا بھیجا اڑا دیں۔ حیدر کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ زویا، اذلان نے اسے پکارا۔ تبھی بے اختیار اس کی نظر ذرا فاصلے پر پڑی۔ وہاں درختوں کے پیچھے شاکر اور کچھ پولیس آفیسرز ہاتھوں میں اسلحہ لیے دبے دبے قدموں سے چلتے آ کر چھپے تھے۔ اس نے زویا کو دیکھا۔ اب کی بار وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کھیل کو ختم ہونا ہے تو کیوں نہ شروعات تم سے کرتے ہیں زویا کامران۔ بختاور نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ زویا نے اذلان کے چہرے پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ دھندلاتی بصارت میں بھی وہ بس اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مرنے والی تھی تو بھی بس وہ چاہتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آخری منظر اذلان کا چہرہ ہو۔ زویا، اذلان نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا جیسے اس کا دماغ پڑ رہا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے فضا میں یکدم فائر کی آواز گونجی۔ گولی زویا کے کان کے پاس سے گزرتے پیچھے کھڑے حیدر کے سر کے بیچوں بیچ پیوست ہوئی تھی۔ خون کے چھینٹے زویا کے چہرے پر پڑے تھے۔ اگلے لمحے حیدر زمین پر جا گرا تھا۔ اسلحے سے لیس پولیس آفیسر درختوں سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ بختاور حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اسے گھیر چکے تھے۔ نہیں، وہ ایک دم دھاڑا۔ وہ فرعون تھا، اپنی سلطنت کو اتنی آسانی سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خود کو پولیس کے حوالے کر دو بختاور عثمان۔ شاکر نے اس پر گن تانی۔ وہ سب بختاور سے ذرا دور کھڑے تھے کیونکہ اس نے گن ابھی زویا پر تان رکھی تھی۔ زویا کو جانے دو بختاور، اذلان کی آواز میں وارننگ تھی۔ جانے دوں؟ اس نے بلند کہکا لگایا۔ ایک نظر اذلان کو دیکھا۔ سیاہی نے آنکھوں سے قلب اور قلب سے روح تک کا سفر کیا۔ لو، جانے دیا، اس نے کہتے ہی ٹریگر پر انگلی رکھی، مگر اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا شاکر نے اسے شوٹ کر دیا۔ 2 گولیاں سینے اور ایک گردن کو چیرتے ہوئے گزر گئی تھیں۔ خون کے چیٹے اس بار بھی زویا کے چہرے اور گردن پر آ پڑے تھے۔ بختاور کا اٹھا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ گن چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ خون کی دھاریں اس کے مہنگے سوٹ پر بہنے لگی تھیں۔ وہ پورے قد سے نیچے گرا تھا۔ زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بختاور کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے عجیب غرغر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو خود کو فرعون سمجھتا تھا، وہ جو زمین چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا تھا، اسے خدا نے واپس زمین پر لا پٹکا تھا۔ اور فرعون تو چاہے جتنے بھی عروج پر ہو، آخر کو زوال ہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ بختاور کے گلے سے ایک آواز نکلی اور پھر اس کی نگاہیں دور خلا پر ایک نقطے پر جم گئیں۔ اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ زویا، اذلان نے اسے پکارا۔ چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ زویا نے گردن اٹھائی۔ اذلان کی نگاہیں اس کے خون آلود چہرے پر تھیں۔ اذلان، اس نے پکارا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ سر بری طرح چکرایا اور وہ اذلان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ وہ ہاسپٹل کے لباس میں ملبوس تھی۔ ہاتھ پر ڈرپ اور ماتھے پر بینڈیج لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے خون کے دھبے اب غائب تھے۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہوئی تو پہلا خیال اسے اذلان کا آیا تھا۔ آخری بار وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تب سے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ ٹھیک تو تھا، کہیں وہ زخمی تو نہیں ہوا؟ اس کا ذہن مختلف اندیشوں میں گھر رہا تھا۔ وہ ڈرپ کو ہاتھ سے نوچ کر اتارتی فوراً کھڑی ہوئی۔ سر بری طرح چکرایا، مگر اس نے بیڈ کا سہارا لیے خود کو سنبھالا۔ اسے جلد از جلد اذلان کو دیکھنا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اسے کھڑا دیکھ پریشانی سے اس کی جانب آئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو ریسٹ؟ اذلان کہاں ہے؟ اس نے نرس کی بات کاٹی۔ نرس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرا شوہر، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھر سے دہرایا۔ وہ تو باہر ہیں، مگر آپ؟ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے تیزی سے باہر کو بھاگی۔ نرس اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر کوریڈور میں آئی تھی۔ وہاں بہت سے ڈاکٹرز اور پولیس آفیسرز کھڑے تھے۔ اذلان، اس نے پکارتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ یکدم ہی کوریڈور میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں چلتا ہر شخص اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ سب نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ وہ گھبراہٹ زدہ سی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اذلان، اس نے پھر پکارا۔ تبھی سامنے موجود ڈاکٹرز اور پولیس آفیسرز نے پیچھے ہو کر سب اسے راستہ دیا تھا۔ وہ سامنے شاکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے لب اد کھلے تھے، جیسے وہ کچھ بولنے والا تھا، پر زویا کو دیکھ کر بات مکمل نہیں کر پایا۔ اس پر نظر پڑتے ہی زویا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، زندہ سلامت۔ وہ بے اختیار اس کی جانب دوڑی تھی۔ شاکر کھنکارتے اذلان سے چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ آس پاس کھڑے ہر شخص، ہر نگاہ سے بے نیاز بھاگتی اذلان کے ساتھ جا لگی تھی۔
اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے سینے پر چڑھ کے رونے لگی، جسم بری طرح کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اذلان اس کی حرکت پر لحظے بھر کو اپنی جگہ ششدر رہ گیا، پھر کنکاٹتے وہاں کھڑے باقی لوگوں کو دیکھا۔ وہ سب اس کا اشارہ سمجھتے مسکراہٹ دباتے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب وہاں صرف وہ دونوں تھے۔ مجھے لگا تمہیں کچھ ہو گیا ہے، اگر اس بار تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں سچ میں مر جاتی اذلان۔ اس کے آنسوؤں سے اذلان کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ اذلان نے نرمی سے اسے بازو کے سار میں لیا، پھر اس کے کندھے پر پیشانی ٹکائی۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا۔ آج جب میں نے اس فیکٹری کو جلتے دیکھا تو مجھے لگا تم اندر تھی زویا۔ موت کیا ہوتی ہے میں اس لمحے محسوس کر پایا، اور اگر تم اس وقت مجھے آواز نہ دیتی تو شاید میں مر جاتا۔ وہ مدھم آواز میں بولا، میں زندگی میں کبھی کسی چیز سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا تمہیں کھونے سے خوفزدہ ہوتا، نہ ان خوابوں سے نہ کسی انسان سے۔ میں نے دنیا میں واحد عورت سے محبت کی اور وہ تم ہو زویا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ زویا کو اپنے کندھوں پر نمی محسوس ہوئی تو اسے احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ تمہارے جانے کے خیال نہیں میری جان نکال دی تھی زویا۔ زویا نے آنکھیں میچے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ دونوں اس پل خاموشی سے ایک دوسرے کے سہارے کھڑے تھے۔ اگلی صبح اسلام آباد شہر پر ایک روشن سورج طلوع ہوا۔ اندھیرے چھٹ چکے تھے، روشنی نے ہر شے پر اپنے پنکھ پھیلا دیے تھے۔ سب کچھ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ایسے میں سفید محل کا رخ کرو تو وہاں کے مکین لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سامنے بڑی سی اسکرین پر نیوز چل رہی تھی، جس میں نیوز کاسٹر گلا پھاڑے کل ہونے والے واقعے کے متعلق بتا رہی تھی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، ملک کے معروف بزنس ٹائکون بختیار عثمان پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ واقعہ کل شام پیش آیا جہاں پولیس انہیں ایک سنگین مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی۔ پولیس کے مطابق جیسے ہی ٹیم نے گرفتاری کی کوشش کی، بختیار موقع سے فرار ہونے لگے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے متعدد بار وارننگ دی، مگر ملزم نہیں رکا۔ اس دوران پولیس نے فائرنگ کی جس میں گولی ان کی گردن پر لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ لوگ واقعی وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بختیار کا مکروہ چہرہ کل سب کے سامنے آ گیا تھا۔ پولیس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے کچھ باتوں کو خفیہ رکھ لیا، کچھ کہانی اپنی طرف سے بنا لی اور بس سب نے یقین کر لیا۔ آج ان سب کی زندگیوں سے بختیار عثمان کا باب ختم ہو گیا۔ زویا نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اپنے عقب میں دیکھا۔ وہاں پہلے اذلان بیٹھا تھا پر اب وہ جگہ خالی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ابھی تو وہ یہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، پھر کھڑی ہوئی۔ وہ اوپر آئی تو اسے آصف کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ گہرا سانس لیتے اندر چلی آئی۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ نظریں دیوار پر لگی آصف کی تصویر پر تھیں جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی تو یہاں چلا آیا۔ اس نے کندھا اچکایا۔ اب تو سب ختم ہی ہو گیا ہے، پھر کیوں بے چین ہو؟ ان دونوں کی نظریں آصف کی تصویر پر تھیں۔ یہ سب ختم نہیں ہوا زویا۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ انفیکٹ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور میری زندگی سے تو یہ سب شاید کبھی ختم نہ ہوگا۔ میں چاہوں بھی تو اس سب کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا، خاص کر ان خوابوں کو۔ اس نے گردن موڑ کر زویا کو دیکھا۔ کیا وہ سب یاد کرنا اتنا تکلیف دہ؟ زویا کی آواز مدھم تھی۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے وہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ میں ہر بار اندھیروں میں گھر جاتا ہوں۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے۔ میں نے غلط کیا اور میری غلطی کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا۔ اس رات آصف کی جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ مجھے مرنا چاہیے تھا۔ اس نے چہرہ جھکایا۔ زویا نے لب کھینچے، پھر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ ایسا مت کہو، تم اس وقت صرف 13 سال کے تھے، تم اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ خود کو قصوروار مت سمجھو۔ اگر یہ سب یاد کرنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان باتوں کو مت دہراؤ، انہیں بھول جاؤ، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان سب کو بھلانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں تمہیں اندھیروں میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسے تھامے بیٹھی رہی۔ جانے کتنی دیر گزری، اس نے سر اٹھایا۔ جانتی ہو، میں جب یہ خواب دیکھتا تھا تو ہمیشہ اندھیروں میں گھرا ہوتا تھا، ہر بار روشنی تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جاتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس روشنی تک پہنچنے کے بعد آگے کہاں جاؤں گا۔ پھر جب میں ہاسپٹل میں تھا تو میں روشنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور جانتی ہو وہاں کیا تھا؟ اس نے سوالیہ برو چکایا۔ زویا نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہاں تم تھی زویا۔ میں ہمیشہ سے جس روشنی تک پہنچنا چاہتا تھا وہ روشنی تم تھی۔ مجھے اندھیروں سے نکل کر ہمیشہ تم تک پہنچنا تھا۔ تم میری زندگی کی روشنی ہو زویا۔ میں ہمیشہ اندھیروں سے نکل کر تم تک پہنچوں گا کیونکہ میری منزل ہمیشہ تم تھی۔
زویا مسکرائی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ازلان، اندھیروں میں، روشنی میں، ہر جگہ۔ میں وعدہ کرتی ہوں تاریک راہوں سے گزرتے اب تم اکیلے نہیں رہو گے۔ زویا ہر قدم ہر سانس پر تمہارے ساتھ ہوگی۔ ازلان نے جواباً مسکراتے اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ کوئی بھی شخص تمہیں تمہارے عروج میں چن سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس وقت بھی چنوں گا جب تم بجھ جاؤ۔ یقین یقین رکھو، اگر میں نے روشنی کہیں اور بھی دیکھی تو بھی میں تمہاری تاریکی چنوں گا۔ 7 سال بعد رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے بیڈ پر دائیں جانب ہاتھ پھیرا تو جگہ خالی تھی۔ اٹھ کر سائیڈ لیمپ جلایا تو مدھم سی زرد روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ ازلان، دستک دیتے پکارا۔ جواب ندارد۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ آصف کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بیڈ شیٹ شکن زدہ اور کمرے میں جا بجا کھلونے بکھرے تھے۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ سب سمیٹ کر گئی تھی۔ اب اگر یہ سب بکھرا تھا تو مطلب واضح تھا، اس کے ننھے شیطان جاگ رہے تھے، اور یقیناً ان کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ آصف، اس نے آس پاس دیکھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ ازلان، وہ پکارتے ہوئے آگے بڑھی تو اسے کچن کی لائٹ آن نظر آئی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ ازلان چولہے کے پاس کھڑا تھا، ایک بازو میں اپنی 3 سالہ بیٹی زمل کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے وہ کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ اس کے عقب میں ان کا 5 سالہ بیٹا آصف ایک سٹول کے اوپر چڑھ کر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں بنتے ڈیڈ، موم اسے اور طریقے سے بناتی ہیں، اس نے ناک چڑھاتے کہا۔ یہ نوڈلز ہیں آصف، اور نوڈلز سب ایک ہی طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ ازلان نے چولہا بند کرتے نوڈلز باؤل میں نکالے، پھر اسے کاؤنٹر پر آصف کے سامنے رکھا۔ آصف فوراً سٹول پر بیٹھ گیا۔ اب جلدی سے ان کو ختم کرو۔ تمہاری موم کو پتہ چل گیا نا کہ تم دونوں اس وقت جاگ رہے ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ وہ زمل کو اٹھائے کھڑا تھا، گول مٹول بڑے بڑے گالوں والی زمل کی آنکھیں بالکل زویا جیسی تھیں۔ ان کے دونوں بچوں کے نام ازلان نے اپنی پسند سے رکھے تھے۔ بیٹے کی پیدائش پر اس نے پہلی بار اسے دیکھتے ہی اعلان کیا کہ اس کا نام آصف ہوگا۔ اس کے اس فیصلے پر سبھی گھر والے بہت خوش ہوئے تھے، خاص کر زویا۔ ڈیڈ، آصف کو نوڈلز کھاتے کچھ یاد آیا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑی زویا پر پڑی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ازلان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ زمل نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے اس طرح وہ اپنی ماں کی نظروں سے چھپ جائے گی۔ اس کی اس حرکت پر زویا کو ہنسی آئی تھی، مگر اس نے چہرہ سنجیدہ ہی رکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتے آگے آئی تھی۔ ازلان اور آصف نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ موم، ڈیڈ نے بہت اچھے نوڈلز بنائے ہیں۔ آصف نے فوراً اس کا دھیان بھٹکانے کا بہانہ سوچ لیا تھا۔ سٹول سے اتر کر نوڈلز کا باؤل اٹھاتے اس تک آیا۔ ہاں، بہت اچھے بنے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھو۔ ازلان نے بھی بیٹے کا بھرپور ساتھ دیا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ زویا نے آصف کے ماتھے سے بال ہٹاتے پوچھا، لہجہ نرم تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے ڈیڈ کو اٹھا دیا، پھر زمل بھی رونے لگی تو ہم اسے بھی ساتھ لے آئے۔ زویا نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ اسے واپس بیٹھ کر نوڈلز ختم کرنے کو کہا۔ تم اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہو۔ زویا نے ازلان پر چڑھتی نگاہ ڈالی۔ زمل کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے فوراً اپنے باپ کی گردن میں بازو ڈال دیے۔ نو، زویا کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب واضح تھا کہ مجھے تمہارے پاس نہیں آنا۔ اسے ہمیشہ سے ماں باپ میں سے باپ کے ساتھ رہنا زیادہ پسند تھا۔ اس کی عادتیں بھی تم نے ہی بگاڑی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ازلان کو گھوڑا۔ ان کی ماں کی عادتیں بھی تو میں نے بگاڑی ہیں، اب ان کی بھی بگاڑنے میں کیا حرج ہے؟ ازلان نے مسکراتے اس کے چہرے پر جلتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ ان 7 سالوں میں اس کا وزن ہلکا سا بڑھ گیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی، کم از کم ازلان کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ اب وہ آصف کے پاس بیٹھی اسے نوڈلز کھلا رہی تھی اور ازلان زمل کو بازو میں اٹھائے اسے سلانے کی کوشش میں تھا۔ اگلی شام مظہر ولا کا رخ کرو تو وہاں لان میں محسن کی 4 سالہ بیٹی رامین اور ماس کا بیٹا کھیلتے دکھائی دیں گے۔ پاس ہی کرسیوں پر مہرین اپنے 2 سالہ بیٹے راہم کو اٹھائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کائنات اور نائلہ بیگم بھی تھیں۔ وہ مسکراتے آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی ماز اور محسن بھی وہاں آ گئے۔ ڈیڈ گھر پر نہیں ہے کیا؟
माज نے مہرین کے عقب میں رکھی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے پوچھا۔ رحیم اسے دیکھتے ہی ہاتھ مار کر اس کی جانب اچھلنے لگا تھا۔ ماز نے مسکراتے اسے اٹھا لیا۔ نہیں، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے بتایا۔ ان 7 سالوں میں ان کے اور مظہر حسن کے تعلقات بالکل درست ہو گئے تھے۔ ماز نے سر ہلایا تو وہ سب باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ماز نے گہرا سانس بھرتے نائلہ بیگم کو دیکھا۔ وہ مسکراتے مہرین سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ اب سوچتا تو کیسے اس نے کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنے کتنے سال اس غلط فہمی میں ضائع کر دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دنیا کو کسی دوسروں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے خبر تب ہوتی ہے جب وہ اوندھے منہ نیچے گرتا ہے۔ پھر جب آنکھوں سے پٹی اتارتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ سب غلط سمت میں جا رہا تھا۔ اسے گرنا ہی تھا۔ پر عقل مند وہی ہے جو حقیقت جاننے کے بعد صحیح راستے کا انتخاب کر لے۔ اگر دو لوگوں کے آپس کے اختلافات یا غلط فہمیاں ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے بات کر کے ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی تیسرے انسان کی باتوں کے باعث دل میں مزید اختلافات کو بڑھا دیں۔ یہ تیسرا انسان بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے، بس اسے پہچاننے کے لیے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں تو وہ تیسرا انسان کون ہے، اور سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیے، کہیں آپ ہی تو کسی کی زندگی میں وہ تیسرے انسان نہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مہرین کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ چہرہ موڑ کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ رحیم اب اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرایا، پھر مہرین کا ہاتھ تھام لیا۔ دن کیسا گزرا آج تمہارا؟ ہمیشہ کی طرح آفس سے واپسی پر اس نے مہرین سے پوچھا۔ مہرین نے گہرا سانس لیا، پھر اسے اپنے آج کے دن کی مصروفیات کے متعلق بتانے لگی۔ یہ ان دونوں کے روز کا معمول تھا۔ اس دن آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ایسے میں اذلان فون کان سے لگائے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ سامنے عباس خان اور فضیلہ بیٹھے اور سب کو سن رہے تھے، جو اپنے اسکول کے نہ جانے کون سے قصے انہیں سنانے میں مصروف تھا۔ یہ بالکل تم پر گیا ہے، اذلان نے ایک دفعہ زویا سے کہا۔ اس کا اشارہ اس کے بولنے کی عادت پر تھا۔ اچھا ہے نا مجھ پر گیا ہے، تم پر چلا جاتا تو کل کو میرے بیٹے کو بھی سب کھڑوس بولتے۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ خدیجہ ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی، ساتھ ساتھ آصف کی باتیں سن کر مسکرا دیتی۔ کل کراچی سے واپسی پر مجھے لگتا ہے مجھے سیدھے تمہارے گھر پر ہی لینڈ کرنا پڑے گا۔ عمیر کی آواز فون میں سے گونج رہی تھی۔ ورنہ میرے اس چٹان بھر کے لڑکے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس کا 6 سالہ بیٹا زارون زویا سے کچھ زیادہ ہی آبسیس تھا۔ وہ زیادہ تر انہی کے گھر میں پایا جاتا اور ہر وقت زویا کے پیچھے پھرتا رہتا۔ اس بار تو اس نے لان میں سے ایک پھول توڑ کر زویا کو دے دیا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھول لیا، پھر اس کے گال پر پیار کیا۔ اس لمحے اس بچے کا سرخ چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اپنے بیٹے کو میری بیوی سے دور رکھو، اذلان نے دانت پیسے۔ وہ اس چھوٹے سے بچے سے جیلس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جب جب زارون کو زویا کے آس پاس دیکھتا اسے دور سے گھورتا رہتا، پر وہ بھی عمیر کا بیٹا تھا، اس کی نظروں کا اثر لیے بنا اپنی زویا کو دیکھتا رہتا۔ میں کیوں دور رکھوں اسے؟ عمیر ہنسا۔ اس بار تو ہم زویا کا پراپر رشتہ لانے کا سوچ رہے ہیں۔ پھر میرے ہاتھوں اپنا اور اپنے بیٹے کا قتل کنفرم سمجھو عمیر افندی۔ سوچ لو، تمہاری بیوی کو میرے بیٹے سے بھی محبت ہے۔ اگر تم نے اسے کچھ کہا تو وہ ویسے بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس سے پہلے اذلان اسے کوئی کرارا سا جواب دیتا، اسے سامنے سے زمل آتی دکھائی دی۔ اس کے ایک ہاتھ میں نیل پالش اور دوسرے میں میک اپ کٹ تھی، جو یقیناً زویا کی تھی۔ گلابی رنگ کے فراک میں ملبوس برے بال 2 پونیوں میں بندھے تھے۔ اذلان پر نظر پڑتے ہی ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گئی۔ میک اپ کٹ سائڈ پر رکھی، اذلان مسکراتے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ کہاں گم ہو گئے؟ کہیں ہمارا پروپوزل قبول کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ عمیر کی آواز نے اسے دوبارہ فون کی جانب متوجہ کیا۔ تم ایک بار واپس آ جاؤ، تمہارے سارے پروپوزلز نکالتا ہوں، اذلان نے کہا۔ فون بند کرنے سے پہلے اسے عمیر کا کہکہ سنائی دیا تھا۔ وہ زمل کی جانب متوجہ ہوا، جس نے نیل پالش اس کی جانب بڑھا رکھی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے نیل پالش لی تو زمل نے اپنا پاؤں اٹھا کر اس کے گھٹنے پر رکھا۔ وہ اب باری باری اس کے پاؤں اور ہاتھوں پر نیل پالش لگاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی کارروائی مکمل ہوئی تو وہ صوفے سے اتر کر اب باقی گھر والوں کو اپنی نیل پالش دکھا رہی تھی، ساتھ سب سے تعریفیں وصول کر رہی تھی۔
اس نے آصف کے سامنے ہاتھ کیے تو اس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری چومے۔ اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہاں سب کے چہروں پر انہیں دیکھ کر مسکراہٹ ابھری۔ اذلان نے آس پاس زویا کو تلاش کیا تھا، وہ اسے کافی دیر سے نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے خدیجہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ باہر لان میں بیٹھی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، باہر تیز بارش برس رہی تھی اور زویا اور بارش دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ وہ باہر آئے تو ہمیشہ کی طرح وہ گھر کے پچھلے حصے کی جانب لان میں کھڑی تھی، دونوں بازو پھیلائے، آنکھیں مودے، وہ چہرہ اوپر اٹھائے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ زویا، تم بھیگ رہی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ اتنی دیر میں ہی مکمل بھیگ چکا تھا۔ زویا نے بازو نیچے گرائے، پھر آنکھیں کھولی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، بس آج بارش انجوائے کرنے کا دل کر رہا تھا۔ اچھا، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ اسے بارش پسند نہیں۔ اس نے ایبرو اچکائے۔ بس مجھے کسی نے ایک بار کہا کہ بارش سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، تو سوچا آج بارش میں بھیگ کر دیکھتی۔ مسکراتی شہد رنگ آنکھیں نیلی آنکھوں پر جمی تھیں، سیاہ بادوں کی لٹیں گیلی ہو کر چہرے پر چپکی تھیں۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے بالوں کی کلٹ کو پکڑ کر انگلی پر لپیٹا۔ کیا میں نے کبھی تمہیں بتایا ہے کہ مجھے تمہارے بالوں کا رنگ کتنا پسند ہے؟ ہاں، تم دن میں مجھے 50 بار یہ بات بتاتے ہو۔ وہ ہنسی۔ اذلان کے لیے اس کی ہنسی وہ بہت قیمتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ گزرے 7 سالوں میں زویا ہی تھی جس نے ان خوابوں سے چھٹکارا پانے میں اس کی مدد کی تھی۔ اسی نے اسے تھراپی کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے لیے تھراپی کافی مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ اسے اب وہ خواب نہیں آتے تھے، وہ اندھیروں سے نکل آیا تھا، اور اس کے سفر میں وہ ہمیشہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ صرف 50 بار بتاتا ہوں، لگتا ہے مجھے تعداد بڑھانی پڑے گی۔ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تو زویا اس کے بازو پر دھپ لگانے لگی۔ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی اور یہ بال سفید ہو جائیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ اذلان نے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کر اوپر کی، پھر اسے گھمایا۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر ہنس دی۔ بارش کی بوندیں بھی اس کے ساتھ مسکراتے جھولی۔ اس نے اسے دوبارہ گھمایا، پھر اس کی کمر میں بازو ڈالے خود سے قریب کیا۔ زویا کے ہاتھ اس کے سینے پر آ ٹھہرے۔ آپ چاہے ایسی رہیں یا 100 سال بوڑھی ہو جائیں جناب، اذلان عباس کے لیے ہمیشہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت رہیں گی۔ وہ مسکرایا۔ دونوں کی نگاہیں اس لمحے ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ پانی کے قطرے ان کے چہرے اور بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ اذلان نے جھک کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی تھی۔ وہ گردن پیچھے کو پھینک کر ہنستی چلی گئی۔ زندگی کے سفر میں انہوں نے بہت سی مشکلات سہی تھیں، اور شاید ابھی زندگی میں اور بھی بہت مشکلات آنی تھیں، پر وہ مطمئن تھے۔ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ وہ ہمیشہ ہر تکلیف، ہر مشکل کا سامنا اکٹھے کرتے آئے تھے، اور آگے بھی یہی کرنا تھا۔ وہ اب ایک ساتھ چلتے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھیں، وہ منظر سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہوائیں اس لمحے ساکت ہوئیں۔ بارش وہیں تھم گئی، کہانیوں کے صفحے پڑپڑانے لگے، قلم رکھ دیے گئے، اور کتاب کو بند کر دیا گیا۔ ایک داستان کلب مکمل ہو گئی تھی، پر کیا واقعی مکمل ہو گئی تھی؟ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول کلب۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔